محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت دل میں رکھ کے اس دنیا سے گیا ہے، ان سب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک صحابہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسحور ميادان أرضه، أفضل الدين معرفة الجبار، ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبدعي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کی گزشتہ تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ہر عبادت انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے پہلے میں خداوند کریم کا اور محمد و آل محمد علیہ السلام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ایک طالب علم کو آپ کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا،
بستان زہرا میں ان چند ایام میں خدمت سید الشہداء انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح انجمن حسینیہ انجمن بستان زہرا جو ہے اس کی تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے رحمت فرمائی۔ بہت سے گوہر موجود تھے، اس کے باوجود انہوں نے ایک طالب علم کو چنا، اس لیے ان کا بھی ممنون ہوں۔ اور حضرت حجت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ حضرت ان ایام کو اور گزشتہ جو علماء نے ان ایام میں خدمت انجام دی اور آئندہ انشاءاللہ انجام دیں گے، جو اداران سید الشہداء مرد و خواتین جو تشریف لائے ہیں، اس سارے پرسے کو، ساری جو ہے کاوش کو حضرت حجت کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہوئے، نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے، پرسہ پیش کرتے ہوئے خدا سے دعا کرتے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔ حضرت کی اور اپنی سلامتی کے لیے بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات۔ ان 4-5 دن میں موضوع رہے گا امامت امام سجاد انشاءاللہ۔ حق تو میں ادا نہیں کر سکتا کیونکہ امامت بحر بھی کہاں ہے، تھوڑا تھوڑا بولنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ، کیونکہ میں بولیں گے تو اچھا ریپریزنٹیشن آف ذات کا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ کہ سمجھا رہا ہوں یہ بات کہ آپ کو نہیں سمجھا رہا، یہی مجھے پتہ کرنا ہے۔ کیونکہ امامت ایک ایسا بحر بھی کراں ہے، ایک ایسا سمندر ہے، ایک ایسی گہرائی ہے کہ جس میں غوطہ زن ہونے کے لیے مالک اشتر بننا پڑتا ہے، جس میں غوطہ زن ہونے کے لیے سلمان فارسی بننا پڑتا ہے، جس میں غوطہ زن ہونے کے لیے میثم تمار بننا پڑتا ہے، جس میں غوطہ زن ہونے کے لیے قمبر بننا پڑتا ہے، جس میں غوطہ زن ہونے کے لیے ابو ذر غفاری بننا پڑتا ہے۔ کیونکہ لوگ اکثر تہمت لگا دیتے ہیں شیعہ اصحاب کا ذکر نہیں کرتے، ہم تو حسین پہ سلام ہی نہیں دیتے اس وقت تک جب تک اصحاب حسین پہ سلام نہ دیں، ہم تو اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتے سید الشہداء کے اور رسول اللہ کے منتخب اور منتجب اصحاب کا جب تک ذکر نہ کر لیں، کیونکہ ضروری ہے، انہوں نے خدمت کی ہے، انہوں نے اس گھرانے سے وفا کی ہے، ہم تو اس حیوان کا بھی احترام کرتے ہیں جس نے اس گھرانے کے وفا ہمارے ماشاءاللہ جزاکم اللہ۔ لہذا ہمارے اوپر تو یہ فتویٰ لگ ہی نہیں سکتا کہ ہم گستاخ ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ ایک پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ حقیقت ہے۔ ان سے کہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ ذوالجناح کی شبیہ ہے، اور شبیہ جو ہے وہ اس ذوالجناح کی ہے، اس کا بھی احترام ہم کرتے ہیں، روایات میں موجود ہے اس کا کمال، اس کی شجاعت، اس کی وفا، اس کے دوسرے کمالات۔ تو جب ہم اس کا اتنا احترام کرتے ہیں یہ شبیہ ہے، تو بتاؤ جو رسول کے ساتھ وفا کرتے ہوں گے اس کا کتنا؟ جو رسول اللہ سے ہم کیسے گناہگار ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ ہم تو جو زبان سے بول نہیں سکتا اس کو جو ہے اتنی عزت دیتے، اس پہ کبھی سوال ہی نہیں کرتے، اس کو سارا سال ساری زندگی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کے لیے بہترین ماحول ادا کرتے ہیں۔ بعض مومنین اپنے بچوں کو پیٹ کاٹ کے جو ہے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کو کہو کہ اس کو دیکھ کے سمجھ جاؤ کہ اصحاب پیغمبر کی جو وفا کرتے ہوں گے ان کی کتنی خدمت ہوگی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ لہذا آپ دلیلیں جو ہیں قرآن کی دلیلیں بہت بالا تر ہیں، احادیث کی دلیلیں بہت بالا تر ہیں، تاریخ میں کنٹروورشل باتیں بہت ساری موجود ہیں، لیکن آپ ان سے کہیں کہ آؤ ادھر میں تمہیں ایک چیز دکھاؤں، اسے لے جائیں، اسے بتائیں، تصویر میں بتا دیں، اس کو بتائیں کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ احترام ہے۔ اعتراض تمہیں اس پہ پھر بھی ہے، اعتراض تمہیں پھر بھی ہے، لیکن یہ دلیل بنا لے آپ۔ ہمارا ادب ہے، ہم تو کپڑا اور لکڑی بازار سے خریدتے ہیں، اس کو نسبت جب مل جاتی ہے اہل بیت سے تو احترام کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں۔ اگر یہ شہید بھی ہو جائے، اس میں کوئی جو ہے وہ پریشانی مسائل بھی آ جائیں تو ہم اسے پھینکتے
نہیں ہے۔ اگر ہم کپڑا اور لکڑی کو نہیں پھینکتے تو ہم جو رسول کی نشست کے ساتھ بیٹھ کے جو وفا کرنے کے دم بھر کے وفا کو ثابت کرتے رہے ہیں ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ان کو کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ شیعہ عظمت کا نام ہے، شیعہ علو کا نام ہے، شیعہ تمام مسائل میں عدالت کا نام ہے، کیونکہ شیعہ عدالت لیتے ہی علی ابن ابی طالب کی عدالت سے۔ تو توجہ رہے، امامت امام سجاد موجود۔ امامت ایک ایسا سمندر ہے کہ امامت کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے دلیل دینے جا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ نبوت بھی ہے، 5-6 مقامات سن لیں بنیادی طور پر مقدماتی گفتگو میں، پھر آپ کو لطف آئے گا میری ساری مجالس کا۔ بلند آواز میں اپنی اور حجت کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں۔ ایک ہے خلافت الہیہ، یہ توجہ رکھیے گا، یہ سبق ہے آپ کے لیے اور یہ کروڑوں مسائل کو حل کرے گا۔ قرآن کی تفسیر آپ کو آئے گی۔ ایک ہے خلافت الہیہ، آدم علیہ السلام کے لیے ایک کی دلیل بھی عرض کرتا جا رہا۔ آدم علیہ السلام کے لیے عرض کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ آیت ہے، ماشاءاللہ درست ہے، خلافت۔ دوسرا مقام ہے ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یؤمنون آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ امامت اور ولایت جو ہے کٹھی بیان کی جا رہی ہے، یہ ہے امامت، یہ دوسرا مقام ہے۔ تیسرا مقام جو ہے وہ ہے نبوت، یا ایھا النبی، یہ قرآن میں ہے، یہ تیسرا مقام ہے۔ چوتھا مقام ہے رسالت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ مقامات آپ کے ذہن میں ایک ایک آیت کے ساتھ بٹھا رہا ہوں۔ پہلا خلافت، جس سے اللہ نے آغاز کیا ہوا ہے، جس سے اللہ نے شروع میں آدم کو نبی نہیں کہا، ولی نہیں کہا، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض۔ لہذا آپ کے ذہن میں رکھنے ترتیب الہی ہونی چاہیے۔ پہلا مقام خلافت ہے، پہلا یہ مقام۔ دوسرا مقام ولایت ہے، انما ولیکم اللہ۔ تیسرا مقام نبوت ہے۔ چوتھا مقام رسالت ہے۔ پانچواں مقام امامت ہے، اور چھٹا مقام عبودیت ہے۔ کتنا ہے؟ عبودیت ہے۔ یہ سارے 6 کے 6 مقامات، مرتبے، عہدے، یہ سب مکس ہیں۔ اس سب کے سب کو 6 کے 6 کو اللہ نے ایک وجود میں رکھا ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ جو وجود کون ہے؟ محمد مصطفیٰ رسول اللہ، خلیفہ الہی ہیں۔ اگر آدم خلیفہ ہو سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہاں ہے؟ وہ سورہ نور میں مجھے وعد اللہ الذین آمنوا یا لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ ہر وقت ہر دور میں خلیفہ بناتا ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا مقام خلافت، کیونکہ آپ چپ اس لیے ہیں، خلافت کو آپ ذہن میں دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں۔ خلافت وہ نہیں ہے، خلافت یہ ہے جو فرشتے پوچھ رہے تھے یا اللہ کیوں بنایا آدم کو؟ کہا اس کے پاس جو علم ہے تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے پاس یہ علم ہے، یعنی یہ میرے مظہر علم ہے، یعنی میرا علم اگر تم نے لینا ہے تو ان سے لینا ہے۔ پتہ چلا خلیفہ اسے کہتے ہیں جو علم الہی رکھتا ہو، اور آدم کا قد تو چھوٹا تھا، خاتم کا قد تو بہت بلند ہے، اس سے بلند قد ممکن نہیں ہے۔ بتایا کہ اگر آدم خلیفہ ہے، مظہر علم ہے، تو رسول اللہ نے بھی فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ جو فرمائی آپ نے، وہاں نہیں کہا میں صرف علم رکھتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا آدم علیہ السلام کے لیے؟ کہ جو میں نے آدم کو دیا ہے
وہ اسماء کا علم ہے، اس کو کلوز کیا کس میں؟ اسماء میں، اور اسماء بھی جو ہے وہ لمیٹڈ تھی. ایسا ہی ہے، میری ایک بات اگر غلط ہوئی تو اتفاق نہیں کر سکتے آپ، ضروری نہیں، لیکن قرآن سے اگر ہوئی ایک بات، کیونکہ میں مجلس ادھر سے پڑھتا نہیں ہوں، صرف قرآن اور حدیث سے پڑھتا ہوں، اس لیے جو ہے اس کو غور سے آپ دلائل رکھ لیجیے گا. پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی خلافت جو ہے کس وجہ سے تھی؟ نہ تقدیس کی وجہ سے، نہ تسبیح کی وجہ سے، نہ کسی اور وجہ سے، وہ تھی علم کی وجہ سے. اور علم جو ہے وہ بھی اسماء کا تھا، وہ بھی لمیٹڈ تھا. اور رسول فرما رہے ہیں میں ایک دو اسم کا علم نہیں رکھتا، میں شہر علم ہوں، لیکن دروازہ اس کا علی ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے نا، دروازہ اس کا کیا ہے؟ علی ہے. دروازہ کس لیے ہوتا ہے؟ ایک جملہ ضرور بول دوں یہاں پہ، رہ نہ جائے، دل میں آیا ہوا، دماغ میں آیا ہوا، زبان پہ آیا ہوا ہے. دروازے سے آیا بھی جاتا ہے اور جایا بھی جاتا ہے. آپ دروازے سے کہیں کہ میں آ گیا ہوں اور چلا جاؤں دیوار پھلانگ کے، تو یہ بے ادبی ہے. ہو سکتا ہے پھلانگ لے کوئی دیوار، پھلانگنے والے پھلانگتے رہے ہیں دنیا میں، کیا خیال ہے، لیکن ہے یہ بے ادبی، درست نہیں ہے. تو لہذا دروازے سے آیا بھی جاتا ہے اور دروازے سے جایا بھی جاتا ہے. شہر کا دروازہ ہے، شہر بھی جو ہے لوگوں کا نہیں کہا ہے، شہر علم کا کہا ہے. کہا رسول نے کہ میرا علم بھی اسی دروازے سے آئے گا، اور میرا علم، میرے پاس جو تمہارے اعمال آئیں گے اس علم پر عمل کر کے، وہ بھی اسی دروازے سے آئیں گے. لہذا بتا دیا یا علی انت قسیم النار والجنہ، جو ہماری بات کو قبول کرے گا اور عمل کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور تیری وجہ سے ہو جائے. کیونکہ اس نے اگر چور راستے سے میرا علم حاصل کرنا شروع کیا تو وہ پھر علم تو مل جائے گا اس کے، انکار نہیں کیا. کیونکہ سخاوت علم مشہور ہے اس دروازے کی. وہ جو بھی آئے اس دروازے پہ تو امام بنتے رہے ہیں. اس دروازے پہ 2 سال میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگایا، کیا بنتے رہے ہیں؟ امام بنتے رہے. دنیا آج ان کو امام مانتی ہے، کیا خیال ہے؟ وہ کس کو امام مانتے ہیں؟ وہ خود کہتے ہیں لولا جعفر لولا سنتان لہلک فلاں، کہ اگر 2 دن سال نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا. یعنی امام ہے یہ میرا. تو پتہ چلا کہ یہ مقام امامت بہت بلند ہے. بات باہر نہ نکل جائے تو عرض کرتا ہوں 6 مقامات ذہن میں رہیں. مقام خلافت ہے، مقام ولایت ہے، مقام نبوت ہے، مقام رسالت ہے، مقام امامت ہے، اور مقام عبودیت ہے. رسول اللہ جو ہیں وہ خلیفۃ اللہ بھی ہیں، رسول اللہ ولی اللہ بھی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، وہ جو ہے وہ ولی بھی ہیں، نبی بھی ہیں. یا ایھا النبی سورہ احزاب میں، اور اس کے بعد یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول بھی ہیں، اور اس کے بعد امام الانبیاء بھی ہیں. امام الانبیاء میں ہے. اور یہاں نقطہ لے لیں اور دلیل لے لیں. کوئی کہے امامت قرآن میں نہیں ہے، جیسے مرزا محمد علی صاحب کہتے ہیں، میں ان کی دست ادب سے گزارش کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں امامت قرآن میں نہیں ہے، امامت حدیث میں نہیں ہے. اسے کہو امام الانبیاء کیوں نہیں کہتے؟ کیوں اگر کہتے ہو تو پھر امامت ثابت ہے. تمہیں مسئلہ اگر علی کی امامت سے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن امام الانبیاء کی امامت تو ثابت ہے. نہیں تو معراج کی روایت پڑھ لو کہ وہاں 4تھے آسمان پہ جب سب نبی جمع ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا آپ نماز پڑھائیں، تو کہا بھائی ہم نہیں پڑھا سکتے، یا آپ یہاں عرش پہ پڑھائیں گے، آپ کا بیٹا مہدی فرش پہ پڑھائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ امامت مقام عالی ہے. رسول اللہ امام الانبیاء. بے شک. اس کے بعد یہ 5 مقام تو اللہ نے دیا رسول کو، یعنی خلیفہ بھی اللہ نے بنایا ہے، ولی بھی اللہ نے بنایا ہے، نبی بھی اللہ نے بنایا ہے، رسول بھی اللہ نے بنایا ہے، اور اس کے بعد امام بھی اللہ نے بنایا ہے. رسول نے پھر کیا کیا ہے؟ رسول نے کیا کیا؟ کہا میں عبد بناؤں.
اس سب چیزوں کو لے کے کیا بنا ہوں؟ عبد بنا ہوں، عبد، عبودیت کی منزل پہ پہنچا ہوں۔ اللہ کو عبودیت کی منزل اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، کہا کہ میں مسلمانوں سے پہلے تیری عبودیت کی گواہی لوں گا، پھر تیری رسالت کا تذکرہ کروں گا۔ آپ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ عبدہ ورسولہ، سارے مسلمان ایسے پڑھتے ہیں۔ پتہ کہ چلا عبد کا پہلے آپ تذکرہ کرتے ہیں، جو رسول کی محنت سی، اللہ نے کہا جو میں نے دیا وہ میں بعد میں کر دیتا ہوں، جو تو نے انجام دیا ہے وہ میں پہلے کر دیتا ہوں۔ مولا علی نے بھی سمجھایا کہ محمد کی عبودیت کتنی بلند ہے نا، انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد، غلام لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا، نہ اس کا ترجمہ ہے، میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، محمد کے بندوں میں سے۔ عبد کا اردو میں درست ترجمہ غلام نہیں ہے، غلام کا اور عربی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ لہذا جو ہے عبد کیا ہے کہ جو بندہ ہو، کہا کہ میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ۔ پتہ چلا لسٹ اور بھی موجود ہے، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، یہ علو ہے، یہ بلندی ہے، یہ ظرف ہے علی کا، کہ علی جو ہے وہ کہتے ہیں میں عبد محمد ہوں، عبید محمد ہوں، اور رسول کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یا کیوں ایسا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ رسول کے سامنے علی کہتے ہیں میں عبد ہوں، میں عبد ہوں، جیسے سید الشہداء کے سامنے جناب عباس کہتے ہیں، سیم پوزیشن ہے۔ کیوں ایسا ہوا کہ وہ عبد کہتے ہیں میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، اور رسول اللہ کہتے ہیں تو مولا ہے، اور اکیلا مولا نہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا تو مولا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا جس کا میں جو اللہ کو مولا مانتا ہے نا وہ مجھے مولا مانتا ہے، یعنی جہاں جہاں اللہ مولا ہے وہاں وہاں میں مولا ہوں، جہاں جہاں میں مولا ہوں وہاں وہاں علی مولا ہے۔ یا توجہ رکھیے گا کیوں ایسا ہوا ہے، یہ کیوں؟ مقام عبودیت، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے عرفان میں، علم عرفان، کیونکہ میرا تخصص علم عرفان میں ہے، عرفان میں ایک کتاب ہے امام کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ تو پتہ جملہ تھوڑا بھاری ہے تو ذرا تھوڑا سنبھال کے لے لیجیے گا، میرا نہیں ہے۔ ان العبودیہ یأتی الربوبیہ، کہ جو عبودیت ہے وہ مالکیت لے کے آئے، یعنی جو عبد بنے گا وہ مالک بن جائے گا، جو عبد بنے گا، جو بندہ بنے گا وہ کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا۔ میں مثال دے دیتا ہوں آپ کا حیرانی، تھوڑا تھوڑا بولے میرے ساتھ، آپ ماشاءاللہ علماء کو سنتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، تھوڑا تھوڑا تو حق بنتا ہے میرا۔ یا علی توجہ ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے، اگر آپ کا مطیع ہوتا ہے، آپ کا فرما بردار ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل کی چابی اوپن ہے تمہارے لیے، جب اور مطیع ہو تو گاڑی کی چابی بھی تمہارے لیے اوپن ہے، اگر اور مطیع ہو تو دکان بھی تمہارے حوالے ہے، اگر اور مطیع ہو فیکٹری بھی تمہارے حوالے ہے۔ یہ عبودیت کرتا جاتا ہے، لیتا جاتا ہے، یہ مالک بنتا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو شروع سے ٹیڑھا میڑھا ہو، شروع سے ٹیڑھے میڑھے ہو تو بعد میں کیسے بن سکتے ہیں؟ جو شروع سے ٹیڑھے میڑھے ہو، مارے مارے کھاتے رہے، کیا ذلیل ہوتے رہے، ذلیل کرتے رہے والدین کو، تو وہ کہاں اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں عبودیت کی؟ اور عبودیت ہوگی تو خلافت ہوگی، یا عبودیت ہوگی تو رسالت ہوگی، عبودیت ہوگی
تو اس وقت جو ہے وہ نبوت ہوگی، عبودیت ہوگی تو ولایت ہوگی، عبودیت ہوگی تو سارا کچھ ہوگا، عبودیت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پتہ چلا عبودیت جو ہے وہ مالکیت لے کے آتی ہے، مالک بناتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں روز اسے ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جتنا کوئی میرا مطیع رہے گا اتنا پائے گا۔ اللہ نے اعلان کر کے کہا کہ ان سے بڑا میرا مطیع کوئی نہیں ہے، لہذا میں انہیں مالک بنا رہا ہوں جنتوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یا توجہ فرمائی آپ نے، تو وہ نقطے پہ پہنچ جائیں آپ کو۔ دلیل میں نے آپ کو دے دی ہے کہ رسول اللہ، علی کہتے ہیں میں بندہ ہوں، علی کہتے ہیں میں بندہ ہوں، رسول کہتے ہیں تم مولا ہے، کیونکہ علی نے اطاعت اتنی کی ہے، اتنی بندگی کی ہے، کبھی خلاف عمل نے کیا، سوال ہی سوچنا بھی نہیں ہے، لیکن یہاں ہی وہ منزل ہے۔ علی کی عبودیت کی منزل سمجھائی ہے، رسول نے اللہ کی عبودیت کی منزل آپ سے گواہی لی ہے کہ یہ عبد ہے، اور اللہ نے علی کی عبودیت ولایت کے ذریعے سمجھائی ہے۔ ولایت کے ذریعے سمجھ من کنت مولا فہذا علی المولا، کیونکہ رسول کو شہبہ کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زبیر کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ نعرہ حیدری، حق ہے، توجہ ہے نا آپ کی۔ لہذا جو بھی مقامات کیونکہ نبوت بند ہو گئی ہے، رسالت بند ہو گئی ہے، امامت بند ہو گئی ہے، خدا کی طرف سے جو ہے کھلا جو راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ولایت کا ہے۔ وہ ولی آپ بن سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نحنو اولیاء، کہ ہم ولی ہیں، ولی جو ہے وہ بہلول بھی تھی۔ کیونکہ آپ حیران ہو رہے تھے، میں نے جلدی جملہ دے دیا، پریشان نہیں ہونا۔ ولایت اوپن ہے، ولایت کھلی ہوئی ہے، ولایت کی منزل پہ آپ پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے ولایت رکھی گئی ہے۔ کیونکہ ولایت میں اللہ نے اتنا وسیع دائرہ کر دیا کہ کہا پہلے میں ولی ہوں، پہلے میں ولی ہوں، پھر رسول ولی ہے، پھر یہاں جو لگایا کہ جو بھی نماز کو قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ بتا دیا کہ اصول دین فروع دین، اصول دین فروع دین مت کرنا۔ ولایت میں اصول بھی ہیں اور فروع بھی ایک ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نماز اور ہے، حسین اور ہے، اور ایسی فضول باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کہیں پہ بھی نماز کو جدا نہیں۔ جب علی نے زکوٰۃ دی ہے تب بھی نماز کا ذکر ہے، جب علی نے جو ہے جہاد کی ہے تب بھی نماز کا ذکر ہے، جب علی نے زکوٰۃ دی ہے اس میں بھی ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ جہاں بھی اہل بیت کی ولایت کا تذکرہ ہے، اللہ کہتے ہیں میں مفت ولایت کا قائل نہیں ہوں، انہوں نے عمل کیا ہے تو میں نے ولایت دی ہے۔ لہذا عمل سے ولایت ملتی ہے۔ عمل کا دوسرا نام ہے عبودیت، عبد بننا۔ عمل کیونکہ ایک جنرل لفظ تھا، عمل بھائی کون سا عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، کون سا عمل؟ کہا عبد بن جانا، اطاعت کرنا۔ پتہ چلا کہ یہ سارے مقامات رسول اللہ کے پاس جمع ہیں۔ یہ آپ کو میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، واپس اپنے موضوع پہ میں آ رہا ہوں کہ یہ مقامات رسول کے پاس موجود ہیں، جس میں سے ایک مقام کھلا ہے، وہ ولایت کا ہے۔ آپ بھی ولی بن سکتے ہیں۔ ہمارے اولیاء موجود ہیں جگہ جگہ پہ، جن کو سلام ہے، جو سید بھی غیر سید بھی جو بھی ہو، یہ دروازہ کھلا ہے۔ ہاں ایک فرق ہے کہ وہ ولایت جو ہے وہ شاہ ولایت ہے علی، اور اس کے لیے ہم گدائے ولایت ہیں۔ وہ شاہ ولایت ہے، ہم گدائے ولایت ہے۔ ولایت مانگنے والے ہیں، وہ ولایت اللہ سے لینے والے ہیں۔ تو پتہ چلا امامت جو ہے وہ ولایت کے بغیر نہیں ملتی، اور ولایت جو ہے وہ عبودیت کے بغیر نہیں ملتی۔
لہذا یہ سفر اگر کسی نے طے کرنا ہے تو پہلا سٹیپ عبودیت ہے، یعنی عمل کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ جو کہتے ہیں بغیر اطاعت کے ہم آگے جا سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ بچہ بھی ہو چھوٹا سا تو بابا اس سے بڑے وعدے کرتا رہے کہ تمہیں سیر پہ لے جائیں گے، تمہیں یہ لے دیں گے، تمہیں یہ لباس لے دیں گے، یہ کھلونا لے دیں گے، تو ایک دن وہ بھی کہتا ہے بابا چپ رہے، عمل تو کرتے نہیں آپ۔ بابا اس نے کوئی شریعت نہیں پڑھی ہوئی، اس نے کوئی اتحاد نہیں کیا ہوا، اس نے امامہ نہیں پہنا ہوا کہ جو آپ وہ تبلیغ کر رہا ہے بابا کو، وہ سمجھا رہا ہے کہ بابا دعوے کے ساتھ عمل کیا ہے، وہ ضروری ہے۔ جب آپ بابا ہونے کا، عطا کرنے والے کا اور سخاوت کرنے والے کا دعویٰ کریں گے تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ بچہ گھر میں سمجھا رہا ہے کہ اگر بچے کی منزل پہ بغیر عمل کے نہیں چلے گا، وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کیسے بغیر عمل کے مل سکے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ لہذا عزیزان محترم، امام سجاد کی امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، امام سجاد کی خلافت بھی ہے، اور عبودیت کی منزل پہ اب آپ کو لے کے آؤں۔ عبد ہونا ایک مرتبہ ہے اور زین العابدین ہونا ہو، زین العابدین، یہ القابات جیسے ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وحی منزل ہے، یہ رسول اللہ نے دی ہے، اہل بیت نے دی ہے، اور اہل بیت مبالغہ نہیں کرتے۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بات کو بڑھا کے پیش کرنا، اور اس میں قصداً جھوٹ نہیں ہوتا، تعریفاً جھوٹ موجود ہوتا ہے کہ وہ 100 ہے تو میں 110 کہوں، ایسا ہی ہے نا۔ میں کہوں گا آپ کو یار میں بچے کو سمجھا رہا ہوں، آپ کبھی اعتراض بھی کرتے ہیں یہ اتنے جگہ نہیں ہے بندہ۔ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں وہ پائی ہے اتنے جگہ نہیں ہے، ایسا ہی آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اب وہ آپ کو آنکھ سے دیکھا کہتا ہے یار کیا کر رہا ہوں، مبالغہ کر رہا ہوں کہ شاید یہاں پہنچ جائے، سمجھ رہے ہیں، اس لیے اس کو جھوٹ شمار نہیں، اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ تو اہل بیت مبالغہ نہیں کرتے، جو ہو وہی کہتے ہیں، جو موجود ہو، جو حقیقت ہو وہی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جب مبالغہ نہیں کرتے تو وہ عبودیت کی منزل پر خود بھی فائز ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ انہیں اس منزل کا نہیں پتہ ہوتا۔ بعض وقت ہم علامہ کہہ دیتے ہیں، ہمیں علم کا پتہ نہیں ہوتا کہ علم کیا ہے، لہذا وہ ایسے بھی نہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ امام باقر علیہ السلام سے بلند آواز میں درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے پوچھا مولا آپ عالم ہیں؟ کہا نہیں میں جاہل نہیں۔ کیا فرمایا؟ میں جاہل نہیں ہوں، کیونکہ میں عالم